السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم حضرت عمر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس طرح حکومت کر کے گیا، کھڑے ہوئے منبر پر کہا، لوگو میری بات سنو، میں کیا کہنے جا رہا ہوں اور میری اطاعت کرو۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، نہ تو سنیں گے اور نہ ہی فرما برداری کریں گے۔ کہا، جو تیرا کرتا ہے یہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا۔ جو چادر تقسیم ہوئی ہیں بیت المال سے، تیرا لمبا قد ہے، تیرا ایک چادر میں کرتا نہیں بن سکتا، یہ 2-4 چادروں سے بننا ہے۔ دوسری چادر تو نے کہاں سے لی ہے؟ پہلے اس کا جواب دو، پھر ہم تیری بات سنیں گے۔ ہائے ہائے، کوئی بادشاہ ہوتا تو وہیں ذبح کر دیتا۔ خلیفہ میں خلیفہ۔ کہا، عبداللہ کہاں ہے؟ جی عبداللہ میرا بیٹا۔ کہاں؟ جی حاضر۔ کہا، اٹھ کر بتا تیرے باپ نے یہ چادر کہاں سے لی ہے؟ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ چادر مجھے حصے میں ملی تھی، میں نے اپنے ابا کو دے دی کہ اس کا کرتا ایک چادر میں نہیں سل سکتا تھا۔ کہا، تسلی ہو گئی؟ کہا، ہاں، اب تسلی ہو گئی۔ اب جو حکم دو گے سنا جائے گا، جو حکم دو گے مانا جائے گا۔ اس طرز پر حکومت کرنے کے بعد 10 برس لگے حساب دینے میں۔ اپنی جان کا حساب کیسے دوں گا؟ یہ اپنی جان کا حساب کیسے دیں گے جبکہ چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہے، ستم ہی ستم ہے۔ مظلوموں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا ہوا ہے۔ 2 چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی، ایک ظلم، ایک بے حیائی۔ بے حیائی اپنے عروج پر ہے، ظلم اپنے عروج پر ہے۔ یہ اس طرح ٹوٹیں گے جیسے انڈا ٹوٹتا ہے، یہ اس طرح بہہ جائیں گے جیسے پانی پر تنکے بہہ جاتے ہیں۔ خاص و خاشاک کی طرح اس کے نظام کو اللہ توڑے گا۔ ہماری حکومتوں میں تو طاقت نہیں، ساری امت مسلمہ گھٹنوں کے بل گر پڑی ہے۔ نہ ایمان کی طاقت، نہ عمل کی طاقت، نہ مادی طاقت، دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کی کھدائی کروائی، حالانکہ جبریل بھی آنے والا ہے، میکائیل بھی آنے والا ہے، فرشتے بھی آنے والے ہیں، پھر بھی خندق کو کوئی بڑا ماہر سے ماہر جرنیل بھی ایسا نقشہ نہیں بنا سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں مادی اسباب کا ہونا بھی ضروری، اور اس کے ساتھ ایمان تقویٰ کا ہونا بھی ضروری۔ جو چیز بھی کم ہو گئی تو نتیجہ ہمارے خلاف چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو بادشاہ حقیقی سمجھ کر اپنی زندگی کی بنیادیں اٹھاؤ، جس نے ایک دن اپنے سامنے اکٹھا کر کے ہم سے پوچھنا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو۔ حشر معشر، ہاں 10 سال حکومت 20 لاکھ مربع میل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دنیا میں
لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں، میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں، میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں، میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں، میں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں، میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں، میں سید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں، میں سید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں۔ یہ 10 آدمی وہ ہیں جن کو آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں ان لوگوں پر راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محفل میں کہا ابو بکر جتنی، عمر جتنی، عثمان جتنی، علی جتنی، طلحہ جتنی، زبیر جتنی، سید جتنی، عبد الرحمن جتنی، عبد العبید جتنی، سعید جتنی، ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ پھر ان کے بعد 20 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا ہے، اور علم کے خزانے لوٹ کے مدینے پہنچے، علم کے خزانے لوٹ کے مدینے پہنچے۔ کسرا کا تخت آیا 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 53 من 63 سرا، ایک پر سونا لگا ہوا تھا اور 1213 من اس پر چاندی لگی ہوئی تھی، اور اس کا 2.5 من سونے کا وزن تھا۔ تاج اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، اوپر سے اس زنجیر سے لٹکا ہوا تھا۔ 2.5 من وہ سراپا تو نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، اسی طرح کے سینکڑوں 3164 سال زمان کی حکمت ہے۔ ایران کی حکمت، یہ سارے خزانے مدینہ میں پہنچے، روم کے خزانے مدینے میں پہنچے، اور یہ سارے خزانوں کے مالک ہونے کے بعد اس کے کپڑوں میں 14 پوند ہوتے تھے، اور وہ مہینے میں 1 دن گوشت کھاتا تھا، اور رات کو اٹھ کے ریا کی خبر گیری کرتا تھا۔